لیڈر میں آگے بڑھنے کا جذبہ اور صلاحیت. خالی جذبہ ہی نہیں، ہاں میں کر سکتا ہوں، آندھا کچھ بھی نہیں. نہ جذبہ اور صلاحیت. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ شیر ہیں یا ہرن، جب تک دوڑیں گے نہیں زندہ نہیں رہ پائیں گے. ہرن شیر کے نوالا بننے سے بچنے کے لیے دوڑتا ہے اور شیر ہرن کو شکار کرنے کے لیے دوڑتا ہے. اگر دونوں میں سے ایک بھی نہ دوڑے، شیر نہ دوڑے تو بھوکا مر جائے گا. اگر ہرن جان بچانے کے لیے نہ دوڑے تو اس کے نوالا بن جائے گا. تو آپ جتنے مرضی صلاحیتوں کے مالک ہیں، خواب ہرن کی طرح کمزور ہیں، خواب شیر کی طرح بڑے اور طاقتور ہیں، جب تک آپ دوڑنے کے نہیں، جب تک آپ میدان میں نہیں اتریں گے، اس وقت تک آپ سروائیو نہیں کر سکتے، زندہ نہیں رہ سکتے. چوائس آپ کی ہے. ناکامیاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بندہ گر جاتا ہے، ہمت ہار دیتا ہے، یہ سب کے ساتھ ہے. مگر اٹھ جانا اور آگے بڑھنا یہ آپ کی چوائس ہے. سب غلطیاں کرتے ہیں، سب مسٹیکس کرتے ہیں اور ہمت بھی ہار دیتے ہیں. وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. لیڈرز، کوالٹی کے لوگوں کی چوائس کیا ہے کہ ہمیشہ گرنے کے بعد اٹھنا ہے اور آگے کی طرف جانا ہے. تو آپ گرنے کے بعد اٹھنے والے ہیں یا گرنے کے بعد رونے والے ہیں؟ اٹھنے والے ہیں. اٹھیں گے تو پھر یاد رکھیے گا، جیسے ہی اٹھیں گے آپ کو آگے کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر لیڈر میں اگلی کوالٹی یہ ہونی چاہیے ڈیلنگ ود کمپٹیشن. مقابلے کی فضا میں آپ کیسے اپنے کمپیٹیٹرز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ڈیلنگ ود کمپٹیشن مقابلے کی فضا ہے، اس میں سب کے سب آگے جانے کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں. بردر نے نام کیا آپ کا؟ احتشام صاحب نے مثال دی کہ اس دنیا میں، اس دور میں تو سب کے سب کہتے ہیں کہ جو بھی ہو بھائی ہوک اور بھائی کروک، ہمیں آگے جانا چاہیے، سب کچھ کرنا چاہیے. وہاں سے یہ آواز آئی، بالکل ٹھیک کہا، ہمارے محاورے بھی ایسے ہی ہیں. مثلا کٹ تھروٹ کمپٹیشن، آگے جانے کے لیے گلا کاٹنا پڑے تو کاٹ دو، بھائی ہوک اور بھائی کروک، جائز یا ناجائز ہر طریقے سے. اس طرح کے محاورے بھی ہیں ہمارے. اوور مائی ڈیڈ باڈی، آگے جانا ہوگا تو مجھے پہلے مارنا پڑے گا. ہمارے کمپٹیشن میں اس طرح کے لوگ ہیں. ہم نے بے شک اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نہیں رکھنا، مگر کیا ان سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار کرنا کہ نہیں کرنا. ہم نے بے شک ان کے گلے نہیں کاٹنے، مگر اپنے گلے کٹنے سے بچوانے ہیں نا. اس کے لیے اس کمپٹیشن سے نمٹنے کے لیے ہمیں اپنی صلاحیتوں کو، اپنے علم کو امپروو کرنا ہوگا، تاکہ کوئی بھی آدمی اپنے ناجائز طریقوں سے ہمیں ناک آؤٹ نہ کر سکے. ہمیں یہ صلاحیت پیدا کرنی ہوگی اپنے اندر. اور یہ صلاحیت کیسے پیدا ہوگی؟ جب اللہ کی مرضی ہوگی. اللہ کی مرضی تو ہر وقت ہے. وہ لوگ اس صلاحیت کو پیدا کر پائیں گے جن میں اپنا مستقبل خود بنانے کی صلاحیت ہوگی، جو اپنے اعمال کی ذمہ داری لیں گے اور اپنے نتائج کی ذمہ داری لیں گے. وہ لوگ جو یہ جانتے ہیں کہ جو میں کروں گا اس کا نتیجہ نکلے گا. وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے بڑی محنت کی، دن رات ایک کر دیا، رب نے منظور نہیں سی، وہ قسمت ہی نہیں لکھیا سی، ان تقدیر نہ کون لڑ سکتا ہے. وہ ایسی باتیں نہیں کرتے. انہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار اور ارادے کی قوت دی ہے، جو عمل کرتا ہوں اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے. نکلتا نا نتیجہ ہے. تو پھر ہم اپنا مستقبل خود بنانے والے لوگ ہونے چاہیے. یاد رکھیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں اور جو بڑے بڑے خیالات ہیں، انہیں درمیانے درجے کے لوگوں کی جانب سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مجھے بتائیے، علامہ اقبال کو کافر کہا گیا کہ نہیں؟ قائد اعظم کو کافر اعظم کہا گیا کہ نہیں؟ سر سید احمد خان کافر تھے کہ نہیں؟ رائٹ برادران جنہوں نے جہاز بنایا وہ پاگل کہے گئے کہ نہیں؟ یہ سب یہی لوگ تھے نا. اچھا، تو جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں، جب آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تو وہ لوگ اسے ریزسٹ کرتے ہیں، اسے اپوز کرتے ہیں. ان کے نزدیک وہ ناممکن ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں پاگل ہے. میرے ڈاکٹر دوست ہیں، ایک بار میرے پاس آئے، کہتے ہیں کہ میرا اپنا ذہنی علاج کریں، میں پاگل ہو گیا ہوں. وہ پڑھا لکھا آدمی تھا، اچھا خاصا آدمی تھا، بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، MBBS ڈاکٹر تھا ساتھ. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ میرے ہر وقت کلینک پہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، میں پڑھتا ہوں، آئیڈیل باتیں کرتا ہوں، تو لوگ کہتے ہیں کہ پاگل ہو گیا ہے، نارمل بندہ نہیں ہے. اور جو نارمل بندہ نہیں ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اور اس نے یہ بات مان لی کہ میں نارمل نہیں ہوں. اب وہ میرے پاس آیا، میں نے ساری باتیں سنی اس کی. میں نے سننے کے بعد کہا کہ ویسے ایک بات ہے ڈاکٹر صاحب، لوگ ٹھیک کہتے ہیں. اب وہ اپنے علاج کرانے میرے پاس آیا تھا، موٹیویٹ کرے گا، نہیں 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 ایسی کوئی بات نہیں، اب نارمل ہے. وہ تو یہ سننے کے لیے آیا تھا نا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بات سچی کرنی چاہیے، یہ بات حقیقت ہے کہ آپ نارمل نہیں ہیں. کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ سپر نارمل ہیں، آپ عام درجے کے آدمیوں سے بہتر آدمی ہیں، سپر نارمل ہیں. اچھا، نارمل نہ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ایب نارمل ہے. نارمل نہ ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نارمل سے نیچے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نارمل سے
آپ کون ہیں؟ نارمل تو آپ بھی نہیں ہیں. یہ پکی بات ہے, نارمل آپ لوگ نہیں ہیں. اب آپ اب نارمل ہے کہ سپر نارمل ہیں؟ پکی بات ہے. تو پھر آپ کو درمیانے درجے کے لوگوں کی جانب سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ کڑا کم کرنے لگتے ہیں, باتیں کرتا ہے میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا. تعلیم دیکھی ہے اپنی, عمر دیکھی ہے اپنی, اور بعض اوقات شکل دیکھی ہے اپنی. ہوتا نہیں سارا کچھ. اب جو لوگ اس مزاحمت کا سامنا کر پاتے ہیں وہ پھر تناور درخت بن کر پھل دیتے ہیں. تو مزاحمت کا سامنا کریں گے سب کے سب. اگلی چیز, تخلیقی صلاحیتوں کا حامل ہونا. تخلیقی اور انقلابی صلاحیتوں کا حامل ہونا. آپ کے اندر نیا سوچنے کی, نیا کرنے کی, حالات کو بدل ڈالنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. جب تک یہ صلاحیت نہیں ہوگی آپ ایک اچھے لیڈر نہیں بن سکیں گے. اپنا مستقبل خود تخلیق کرنا, اپنے ٹیم کے لوگوں کا مستقبل خود تخلیق کرنا, پاکستان کا مستقبل خود بنانا, امت مسلمہ کا مستقبل خود بنانا, یہ کوالٹی ہوگی لیڈر میں. انقلابی اور تخلیقی صلاحیت.